اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. لوگ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے. محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں. ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے. کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اس میں صحیح بات کیا ہے، واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے. اس میں افراط و تفرید بہت ہے، مبالغہ آرائیاں بہت ہیں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے. جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں کہ چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے. ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے. وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے. اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی. غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی، پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا. تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے، ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے، رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چاہے محرم ہو، چاہے سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، چاہے ربیع الثانی ہو، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں. اسلام کیا آرڈر دیتا ہے ہمیں؟ اسلام ہمیں غم کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے اور خوشی کے موقع پہ بھی احکام دیتا ہے. اس سے ہم نے دائیں بائیں نہیں ہونا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کی علامت ہے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ کہہ کے صبر کرتے ہیں. دیکھو مصیبت کے موقع پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یہ قرآن نے دی ہیں. ایک انتقام، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے گا اس پہ گناہ ہوگا، جو ظلم کا بدلہ لے گا اس پہ گناہ نہیں ہوگا. وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، قرآن کہہ رہا ہے برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی. یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے. کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ ظالم سے بولیں بدلہ لیں، آپ اجازت دی.
تبھی تو قرآن نے کہا کوئی کسی کو قتل کر دے فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقتول کے وارث کو اجازت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لے لے، ہم نے اس کو یہ قدرت دے دی ہے، ہم نے طاقت دے دی ہے، ہم نے اجازت دے دی ہے۔ بین الاقوامی لاء تو کہتا ہے کہ قاتل کو آپ قتل نہیں کر سکتے، اس کو یہ ہوگا، عمر قید ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، کسی کے باپ کو قتل کر دیا گیا، بیٹے کو پرمیشن ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے، حکومت اس میں تعاون کرے گی، قصاص تو یہی لے گا۔ حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارث کے حوالے کرنا، بتا بھائی چھوڑنا چاہتا ہے یا مارنا چاہتا ہے، حکومت کا یہ کام ہے۔ حکومت چھوڑ نہیں سکتی آپشن، کیونکہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں گیا ہے، بندہ تو جس کا گیا اس کو تکلیف ہوئی ہے نا۔ جو سیکولر حکومتیں ہیں وہ انسانوں کو اپنا غلام سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو غلامی سے نکال رہے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں کسی کے غلام نہیں ہے، کوئی حکومت کا غلام نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام مینجمنٹ ہے اور لوگوں کو ظلم کا بدلہ دلانا ہے، عدل و انصاف فراہم کرنا ہے۔ دنیا نے کیا کیا؟ قانون سازی کر کے انسانوں کے اوپر تھوپ دی ہے۔ وہ کیا کیا تھوپی ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے، کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آزادی، انسان کو آزاد کر رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے، سب کی غلامی سے نکال کے اپنا غلام بنا رہے ہیں۔ عورت کو شوہر کی غلامی سے نکالا، ریاست کا غلام بنا دیا۔ شوہر جو باپ پہ خرچ کرتا، بیوی پہ خرچ کرتا، بولا نہیں باپ بیوی پہ خرچ نہیں کرو، ایک دھیلا بھی تم پہ، ہمیں ٹیکس دو، 40% ہمیں دو اپنی تنخواہ کا، 1 لاکھ کما رہے ہو 40,000 ہمیں دو، ہماری مرضی پھر ہم تمہارے باپ کو اولڈ ہاؤس میں کتنا دیں اور تمہاری بیوی کو ہم کتنا دیں، یہ ہماری مرضی، ہمارا ہیڈک ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ اسلام ریلیشن کا قائل ہے، ریلیشن شوہر بیوی کا ریلیشن ہے، شوہر بیوی پہ خرچ کرے گا تاکہ بیوی اس سے محبت کرے، بیٹا باپ پہ خرچ کرے گا تاکہ باپ اپنے بچوں کو شوق سے پالیں گے، یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہے۔ آپ نے سارے ریلیشن ختم کر کے لوگوں کو غلام بنا دیا، کس کا؟ ریاست کا۔ اسی میں یہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کسی کے باپ کو قتل کیا گیا ہے، انتقام کی آگ کس میں بھڑک رہی ہے؟ گورنمنٹ میں تھوڑی بھڑک رہی ہے، حکومت کا کیا لگتا ہے بھائی وہ؟ اچھا بھلا تمیز سے بیان چل رہا تھا، محبت سے غصہ آ گیا مجھے، آرام سے چل رہا تھا نا۔ یہی ہے نا، یہ لبرل لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے نا، صبح شام گوروں کے گیت گاتے رہتے ہیں بیٹھ کے، مغربی ممالک کے گیت گاتے ہیں، اتنا اچھا سسٹم، اتنا اچھا سسٹم۔ وہ کیا خاک سسٹم ہے یار یہ، جس میں انسان کو اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں کون سا مل رہے ہیں، تو ہمارے ملک میں اسلام نہ ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں، اسلام ہوتا تو مل رہے ہوتے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے۔ ڈالر نیچے آ گیا سنا، تھوڑا سا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 10 روپے نیچے آئے گا، 20 روپے اوپر جائے گا، یہ تھوڑا سا ڈپریشن کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا نیچے لا کے دھکا دے کے اوپر لے کے جاؤ، تو یہ سیٹ اپ، خیر یہ ایک الگ تبصرے ہیں۔ تو اسلام ہے جو آپ کو بنیادی حقوق دیتا ہے۔ میرے باپ کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دے، گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے، نقصان کس کا ہے؟ میرا انتقام کی آگ مجھ میں بھڑکتی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں قاتل کو تلاش کروں گا، وہ نہ ملے اس کے بھائی کو مار دوں گا، وہ نہ ملے اس کے ماموں کو مار دوں گا، جو ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں۔ اسلام نے اس پہ پابندی لگا دی، نا 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 نا۔ اللہ کہتے ہیں فقط جعلنا لولیہ سلطانا، دیکھو ہم نے تمہارے جذبات کا خیال کیا ہے، ہم نے تمہیں طاقت دی ہے کہ قاتل سے بدلہ لوگے تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ اب جب ہم نے تمہیں تمہارا حق دے دیا تو اب حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیا مطلب؟ قاتل کے علاوہ کسی اور سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے آپ کا ایک مہمان مارا، آپ نے کہا ہم اس کے 2 مہمان ماریں گے، یہ کام وہ ایک پنجاب والا چلا گیا نا، پنجاب والا چلا گیا وزیرستان میں، وہاں قبائلی لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو وہ کہیں باہر اس کو چارپائی پہ سلا دیا انہوں نے، تو اس کو ڈر لگ رہا ہے یار ان کی تو دشمنی اٹھا کی رات کو آوازیں آتی، مجھے کو مار بور کے نہ چلا جائے،
اس نے دروازہ بجایا, بھائی مجھے اندر سلا. اس نے کہا کیوں, گھبرا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے آپ لوگ کی دشمنیوں میں نہ مارا جاؤں. اس نے کہا فکر نہ کرو, وہ ہمارا ایک مہمان مارے گا, خدا کی قسم اس کا 10 مہمان مارے گا. اس نے کہا بھائی اس کا تم 10 مارو 20 مارو, ہم تو مر گئے نا, ہم تو گئے کام سے. تو دیہاتی علاقوں میں چاہے بلوچستان ہو, چاہے اندرون سندھ ہو, چاہے کے پی کے ہو, چاہے پنجاب ہو, یہی ہوتا ہے. جہاں قانون نہیں ہے وہاں کیا ہے, قاتل نہ ملے تو جو ملے اس کو مار دو. قرآن اس سے منع کر رہا ہے, نا 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 نا. دیکھو ہم نے تمہیں رائٹ دیا, گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے نہیں, اتنے لمبے کیسز چلتے ہیں, مقدمے چلتے 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 پھر جج پیسے کھا کے. ایسا بھی ہوتا ہے, جو ججز بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو انصاف نہیں ملتا انسان کو. عمر قید تو ہے ہی نہیں اسلام میں, لمبی جیل میں ڈال دیا, وہ اور بڑا مجرم بن کے آئے گا. وہ کھانے پینے سے گیا. یہاں کتنا اچھا قانون بنایا کہ قاتل کو پکڑ کے حکومت کیا کرے گی, باپ کو مارا ہے تو بیٹے کے حوالے, شوہر کو مارا ہے تو بیوی کے حوالے, لے بھائی اپنے میاں کا بدلہ لے لے. اور اگر دیت لے کے چھوڑنا چاہے تو اس کا بھی آپشن تیرے پاس ہے, دیت لے لے, چھوڑ دے اس کو. پھر قرآن نے دیت کی ترغیب دی, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ, جس کو اپنے بھائی کی طرف سے معافی مل گئی. یعنی اللہ مقتول کے وارث کو کہہ رہے ہیں قاتل بھی تمہارا دینی بھائی ہے, تو بھائی سمجھ کے چھوڑ دو. ترغیب دی ہے, زبردستی نہیں کی اسلام نے. حالانکہ اللہ تو زبردستی بھی کر سکتا ہے نا کہ چھوڑنا پڑے گا, لیکن اللہ کہہ رہے میں ایسے قانون کیوں بناؤں, حالانکہ وہ خدا ہے, اس کو ہم پہ حق ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے قانون کیوں بناؤں کہ انتقام کی آگ بھڑکے ان کے دل میں. جو خدا جب ہمارے جذبات کی رعایت کر رہا ہے تو گورنمنٹ کون ہوتی ہے جو رعایت نہ کرے؟ بھائی اللہ حکومت سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو ہم پہ زیادہ قدرت ہے. تو قرآن نے کیا کہا, ترغیب دی کہ اس کو کیا کرو, معاف کرو. بہتر یہ معاف کر دو, دیت لے لو, پیسے لے کے چھوڑ دو, اس سے تمہاری غربت دور ہو جائے گی, تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی. اے اللہ اس سے تو ہم اگر دیت لے کے چھوڑیں گے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے, ہمارے باپ کو مارا, وہ قیامت میں کہے گا کہ پیسے لے کے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یہ دنیا کا سزا ہے, آخرت میں قاتل کو معاف نہیں کروں گا. دنیا میں تو قاتل سے قصاص لے بھی لیا جائے نا, گردن اڑا بھی دی جائے, تو اس کا جرم تھوڑی معاف ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کو مارا ہے اس نے تو بدلہ ابھی لیا نہیں ہے. دیکھیں جب کوئی قتل کرتا ہے 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک تو جو بندہ مارا اس کا نقصان وہ گیا, دوسرا اس کے لواحقین کا نقصان. تو ابھی تو لواحقین کی تلافی ہوئی ہے, جو بندہ گیا ہے اس سے تو آخرت میں حساب لیا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ ابھی میں نے محرم پہ بیان کرنا ہے, لیکن یہ قصاص کی بات درمیان میں آ گئی. میں یہ بتانے کے لیے کہ ہر چیز کا ایک ضابطہ ہے, لا بیان کیا ہے اسلام نے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, قاتل کو فلا یسرف فی القتل, ہم نے اجازت دے دی ہے تو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو. نمبر 1 حد سے تجاوز کیا ہے, جس نے قتل کیا اس کے علاوہ کسی اور کو مارنے کی کوشش نہ کرو. کہ جی اس کا چاچا آ گیا تو اس کا ماموں آ گیا تو اس کا خالو آ گیا, اس کو اڑا دیا, نا 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 نا. نمبر 2 قتل کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو, اس کو تڑپا کے مت مارو. تبھی حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف, قصاص لیا جائے گا تلوار سے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں نا, دیکھی ہوں گی آپ نے, اب تو وہاں بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں, جلاد ادھر ایک تلوار لگاتا ہے گردن پہ پیچھے, جیسے ہی تلوار لگتی ہے آپ کی جتنے بھی کنیکشن ہے نا دماغ اور باڈی کا, فوراً ختم, تکلیف کا احساس ختم. ادھر قاتل کی گردن الگ ہوئی, قاتل تڑپتا ہوا نظر آتا ہے مگر اسے تکلیف بولو نہیں ہوتی, کیونکہ دماغ اور باڈی کا کنیکشن کیا ہو گیا, ختم. تو وہ تکلیف کیسے محسوس کرے گا؟ لیکن دہشت بہت ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح اس کی گردن الگ ہو کے گرتی ہے اور جس طرح اس کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے, اس سے لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ قتل سے بچ جاتے ہیں کہ یار ہمارا بھی انجام ہوگا. کتنا پیارا حکم ہے کہ جو قتل کا مقصد تھا لوگوں کو بچانا آئندہ جرم سے,
وہ مقصد پورا پورا حاصل ہو رہا ہے اور قاتل کو تکلیف کم سے کم دی جا رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لیکن جو اسلام مخالف قوتیں ان کا قانون کیا ہے؟ بند کمرے میں لٹکاؤ. بند کمرے میں کسی کو عبرت ہوگی؟ ہے بھائی؟ ایک صاحب سعودی عرب سے آئے, بہت پرانی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سعودی عرب میں جب قصاص دیکھا نا, گردن اڑائی, تو میں 2 گھنٹے کانپتا رہا ہوں کھڑے ہوئے. بتاؤ جس نے یہ منظر دیکھا ہو وہ خود کسی کو قتل کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حالانکہ بلوچ تھے, وہ ہمارے دوست تھے اور بڑے مضبوط بلوچ تھے. بلوچ تو ویسے ہی مضبوط عام طور پر ہوتے ہیں, بہادر بھی ہوتے ہیں. ان کو وہ کہہ رہے پھر بھی مجھے, میں کیا کر رہا ہوں, ایسے کانپ رہا ہوں میں. تو بتاؤ یہ دہشت کے بعد کوئی ہمت کرے گا؟ لیکن جس کو قتل کیا ہے قصاصاً, اس کو تکلیف بولو کم سے کم. لیکن جو اسلام مخالف قانون ہے وہ ہے پھانسی. بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ پھانسی لٹکا دیتے ہیں. اس میں قتل ہونے والے کو تکلیف اور اذیت بے انتہا ہے. گلا گھونٹ کے مارو کسی کو, آپ اپنا گلا گھونٹیں تھوڑی دیر کے لیے, اندازہ ہو جائے گا اس میں کس قدر اذیت ہوتی ہے. لیکن عبرت کا پہلو اس میں کیا ہے؟ 0. کیونکہ بند کمرے میں چھپا کے ہوتی ہے. ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان, جب کھلے عام قصاص لیا جاتا ہے جو اسلام کا حکم ہے, اس میں معافی کا آپشن بہت زیادہ ہے. جو قاتل مقتول ہے نا, اس کے وارثوں کو پبلک کہے گی کہ یار اس کو کیا کرو, چھوڑ دو, ہمیں ترس آ رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے چوک پہ بٹھائے ہوئے اس کو گردن اڑانے کے لیے, چھوڑو یار دیت لے کے کیا کرو, بولو نا معاف. این اس وقت زیادہ ترس آتا ہے لوگوں کو. اس بات کا امکان ہے کہ قاتل معاف کر دے. اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب چوک پہ لایا گیا اور جلاد تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے, لوگوں نے آ کے درخواستیں کی چھوڑ دو, تو مقتول کے وارثوں نے کیا کہا؟ معاف کیا. بہت ہیں. بند کمرے میں پھانسی میں یہ حکمت, یار نہیں بول رہے رفیع بھائی, پولیس لے کر آؤ. جملہ آپ کو جو ہے سینٹنس جو ہے جملہ کمپلیٹ کیا کریں, جس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ دیکھو میں پوری بیداری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. 1.5 پراٹھے کھا کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں پراٹھے نہیں کھاؤ, یہ عمر پراٹھوں کی نہیں ہے, کوئی بھی عمر نہیں ہے پراٹھوں کی. لیکن اگر ناشتے میں پراٹھے نہ ہوں تو وہ بیان ایسا مرجھایا ہوا ہوتا ہے, پھر جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, پھر میں ویسے بیٹھا ہوا ہوتا. تو اس کی ہم نے تلافی یہ کی ہے کہ بھائی صبح پراٹھے کھا لو, دوپہر کا کھانا نہ کر دو. کیا خیال ہے؟ اس کی تلافی اس طریقے سے, پراٹھے چھوڑ دیں, دنیا چھوڑ دے آدمی, ناشتے میں اس کے بغیر مزہ نہیں ہے. کھائے تو مزے کی چیزیں نا. ڈاکٹر لوگ جو ڈائٹنگ پلان بناتے ہیں اس میں تو انسان کے زندگی کے مزے, آپ دیکھو کیٹو ڈائٹ کے نام سے آج کل آ رہا ہے کہ صبح یہ کھائیں, پالک کے اتنے پتے کھا لیں. ہم بکری کو کھلاتے ہیں پالک کے پتے, اتنا پودینہ, اس میں اتنے ٹماٹر ڈال کے چاٹ بنا کے کھا لیں اس کو. اور پھر دوپہر کو آپ نے تھوڑے سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ, یہ کھا لیں 2 انڈے, اور یہ رات کو آپ تھوڑا سا گوشت, وہ بھی نمکین بالکل سوکھا. اس سے آپ کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی. تو کرنا کیا ہے بھائی, ایسی صحت کے اچھے کر کے کیا خیال, زندگی لمبی ہو جائے گی آپ کی. پتے کھا کے 90 سال جینے سے بہتر ہے گوشت کھا کے, انڈے کھا کے, پراٹھے کھا کے 50 سال میں یا 40 سال میں مر جائے آدمی. میں خود صحت کا قائل ہوں کہ انسان کو پھوڑنا پھاڑنا نہیں چاہیے, صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جلدی سے ایک چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں میں. صحت بنانا ہے, کم کھاؤ, محنت زیادہ کرو, بس. یہ بڑا بہترین معتدل سا اصول ہے, کھاؤ کم. اب ہم نے صبح پراٹھے پھوڑے ہیں تو دوپہر شاٹ, ٹھیک ہے نا. جب تک شدید بھوک نہیں لگے گی تو نہیں کھائیں گے ہم. رات کو تو بہت ہی کم کھاؤ, کیونکہ سونا ہوتا ہے تو توند بھر کے سو گے تو پھٹو گے ایک دن دھماکے کے ساتھ. پھٹ رہے ہیں لوگ, یہ تو بہت سے دھماکے ہو رہے ہیں نا, بندہ کھا کے پھٹا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں گیس کا سلنڈر پھٹا ہے. تو وہ بندے جس طرح سے کھا رہے ہیں نا لوگ اسپیڈ میں, تو رات کو کہتے ہیں نا صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھاؤ
پتہ نہیں پورا ملفوظ بھول گیا میں. صبح کھاؤ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو, میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے اس وقت, لکڑ ہضم پتر ہضم. دوپہر کھاؤ کچھ الگ سے ہے, کچھ جملہ مالداروں کی طرح تھوڑا کم کر لو, اور رات کو کھاؤ فقیروں کی طرح, جیسے ملا ہی نہیں کھانے کو. ہمارے یہاں الٹا ہے, صبح ایک سلائس بریڈ میں نا ڈبو کے کھا رہے ہیں بس ایک انڈا, دوپہر کو تھوڑا بڑھا دیا اور رات کو پھوڑتے ہیں, اس کو کھانا کہتے ہی نہیں ہیں, پھر سو جاتے ہیں. تو الٹا چل رہا ہے. ماہرین کہتے ہیں نا کہ صبح زیادہ کھاؤ گے پھر دوپہر کم اور رات کو اور کم, تو باڈی بھی ایسے ہو جائے گی. اور اگر الٹا چلایا نا صبح کم دوپہر زیادہ, تو باڈی بھی کیسی ہو جائے گی, ایسی اوپر سے چلنا شروع ہو گیا, ایسے پھولتے چلے جاؤ گے. خیر کہاں سے آواز چلی گئی. تو میں قصاص کی بات کر رہا تھا, یہ بات درمیان میں آ گئی, محرم پہ آؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کتنی حکمتیں ہیں نا اسلام کی, تو کوئی دین اسلام جیسا ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. تو اس میں معافی کا بھی چانس زیادہ ہے کہ قاتل کو معاف کرنے کا آپشن اس میں زیادہ ہے. جب کھلے عام ہوگا تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, چل بھائی چھوڑ دیا میں نے, لوگ بھی اس کو ترغیب دیتے ہیں. تکلیف کم سے کم ہے جس سے قصاص لیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور فائدہ کیا ہے, دنیا میں لا بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں, جو بڑے بڑے ماہرین بحث کرتے ہیں کہ یار اگر ہم قاتل کو قتل کر دیں گے, پھانسی دے دیں گے, تو ایک بندہ تو مرا ہی ہے انسان, اس کے بدلے میں ایک اور کو ہم نے مار دیا, تو یہ کون سا کمال کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی قتل کو روکنے کے لیے ایک اور بندے کو قتل کر دینا, یہ کون سا کمال ہے. دنیا میں جو لوگ بھی پھانسی کی سزا کے خلاف ہے نا, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جرم کو روکنے کے لیے بندہ قتل ہونے سے بچاؤ, قتل ہونے سے بچا کے جرم سے روکو اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی زید نے بکر کو قتل کیا, اب دنیا کے ماہرین کہتے ہیں بکر ایک انسان ہے نا, دنیا سے چلا گیا, مزید دنیا سے انسان نہ جائیں اس کے لیے انسان ہی کو ختم کر دینا, یہ کون سی لاجک ہے. تو زید کو ہم قتل نہیں کریں گے, پنشمنٹ ہوگی, سزا ہوگی تاکہ وہ قتل سے بچ جائے, ورنہ بندہ مارنے کے لیے بندہ ہی مار دینا, یہ ایسے جیسے غربت ختم کرنے کے لیے غریبوں کو ختم کر دینا. بھئی غربت ختم کرنے کا ایک طریقہ سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے بم سے اڑا دو, غربت کیا ہو جائے گی, ختم. تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یار انسانیت کو قتل سے روکنے کے لیے کہ انسان ہی کو قتل کر دینا, کیونکہ زید نے بکر کو مارا, غلط کیا, تو زید بھی تو بکر جیسا ہے نا, جتنا قیمتی بکر کا خون اتنا ہی قیمتی زید کا خون, تو اس کو قتل نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ انسانوں کی لاجک ہے جو خدا کے قانون کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن نے اس لاجک کا جواب دیا ہے. یہ پہلے بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, وہ لوگ جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے, سنو, ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو قتل کر دو, تو اس قتل میں انسانیت کا قتل نہیں ہے, انسانیت کی بقا ہے. ایک مارو گے کروڑوں بچیں گے, اور اگر ان کو جیل میں ڈال ڈال کے چھوڑتے رہو گے نا, تو قتل دنیا میں ختم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور یہ جو تمہاری لاجک ہے کہ بکر کا خون جتنا قیمتی تھا زید بھی اتنا ہی قیمتی ہے, اس لاجک کا جواب یہ کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. زید کا خون قیمتی ہے مگر اتنا نہیں جتنا معصوم لوگوں کا خون قیمتی ہے. ان معصوموں کے خون کی زیادہ قیمت ہے, قاتل کے خون کی اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس بے قیمت خون کو بہانے سے قیمتی خونوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, جو میں اصل بات عرض کر رہا تھا. اب کیا ہے, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں, سفر بھی دیا ہمیں, ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے, یہود و نصارہ کے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا, لہو و لعب. کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں,
ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑھ گڑھ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے. کسی نے کہا یہ صحیح ہے, کسی نے کہا یہ غلط ہے. اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو, فیل. مثلاً آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے, نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے. تو بھئی جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے, پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی, کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے, تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا, فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع, فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا ہم 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے, کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے, اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں, 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے, تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو, عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو, یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہیں, صحابہ سے ثابت ہیں؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں, فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں, وہ ہوتے ہوتے اتنا کچومڑ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں, میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز, کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے, ہم کتنوں میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے, آگے نہ ہوتا, تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہوں گے. پاگل ہو جاتے ہیں نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے, کون سا, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے, گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے, کالے کپڑے پہنے کہ سفید کپڑے پہنے کہ پیلی چپل پہنے کہ نیلی چپل پہنے, چپلوں میں, کرتوں میں, ٹوپیوں میں, بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے, میں پنجاب گیا ہوا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی, ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ ہے وہ کہتا ٹوپی نہیں پہنو, وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں, یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے, فرقی یہ ہے نہیں عربی میں, لیکن یہ اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے. جیسے مولانا ہوتے ہیں نا, ہمارے سر میں تو مولانا کا مطلب مولانا, مولوی کا مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا, اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوڑی, جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو. تو کہتے ہیں یہ جو مولوڑی ہیں نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں, نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے, یہ کیا ہے, چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں, ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ. ہم ابھی اسی سے ڈرے بیٹھے تھے کہ یار اتنے فرقے, نبی نے ہمیں اور ڈرا دیا. آگے جو الفاظ ہیں اس سے تو اور زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہے, پھر نبی تسلی بھی دیں گے, اور خوف پیدا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ, ایک کے علاوہ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں. سب کو اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں. لو بھائی, اس سے تو ہمارا خوف کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا. اگر نبی اتنا ہی کہتے 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے, ہم کہتے کوئی بات نہیں یار, 73 میں سے ہو سکتا ہے 70 جنت میں جائیں, تو ہم کس میں سے ہوں گے؟ انہی 70 میں سے ہوں گے.
یہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں, اس کو کھوپڑی میں بٹھائیں کسی طریقے سے. کلہم فی النار, سب کے سب کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. صرف ایک کیا ہوگا, وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. صحابہ علم پر حریص تھے, انہوں نے فوراً نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی کون سا ہے. اگر یہ نہ پوچھتے تو کتنا بیڑا غرق ہو جاتا ہمارا. نبی نے اس فرقے کا نام نہیں بتایا. یہ بھی ہمارے نبی نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا, کیونکہ اگر نبی نام بتاتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے. ایک آدمی کہتا ہے جی یہ میری طرف سے مٹھائی لے جاؤ, وسیم نام کا آدمی ہوگا, صرف اسی کو دینا. اب مجمع میں ایک وسیم ہے, سلیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, یعقوب ہے, یوسف ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک سب کو لگ رہی ہے, مٹھائی کھانے کا سب کا دل کر رہا ہے. شناختی کارڈ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلے سے اس نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی وسیم نام کے آدمی کے لیے مٹھائی آ رہی ہے, تو سارے وسیم بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ سب کہیں گے وسیم کون ہے؟ میں ہوں. اس کو پتا ہے اس نے کون سا نادرا میں جا کے دیکھنا ہے, ایک مٹھائی کے ڈبے کے لیے نادرا میں تھوڑی لے کے جائے گا, سب وسیم بن جائیں گے. آج یہی ہو رہا ہے. جماعت المسلمین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. 1975 میں ایک جماعت بنائی گئی جس کا صدیوں تک کوئی وجود نہیں ملتا. اس کا ایک امیر خود ساختہ نام رجسٹر کروایا گورنمنٹ آف پاکستان سے, جماعت المسلمین, اور وہ جتنی حدیثیں جماعت المسلمین کے بارے میں تھیں وہ سارے مٹھائی کے ڈبے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ڈبے کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں, کیونکہ نبی نے کہا تھا جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. اور دیکھو یہ دیوبندی ہے, وہ حنفی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ اہل حدیث ہے. اصل میں کس کا تذکرہ آتا ہے حدیث میں؟ جماعت المسلمین. او بھائی, نبی نے یہ نہیں کہا تھا 1975 میں کوئی جماعت جس کا نام جماعت المسلمین ہو اس کو لازم پکڑنا. نبی کا مطلب تھا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا, الگ سے کوئی فرقہ نہیں بنانا. آپ نے اپنی جماعت کا نام مسلمانوں کی جماعت رکھ لیا. پاگل آدمی, تو سینس لیس لوگ ہیں بالکل. تو 1975 سے پہلے مسلمان میں جو صحیح فرقہ تھا وہ تو اس کا تو کوئی جماعت المسلمین کا نام نہیں تھا, وہ کہاں جائے گا پھر؟ میں نے پشاور میں بیان کیا, میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو جو اسلام صدیوں پہلے پشاور میں آیا تھا نا وہی صحیح ہے. اب اگر کوئی تمہیں قرآن و حدیث کے نام پہ ورغلا رہا ہے کہ ہم صحیح اسلام لائے, ہم قرآن و حدیث, تو ان سے بولو 1200 سال پہلے کیا آیا تھا پشاور میں؟ فقہ حنفی آیا تھا نا. تو اب تھوڑی اسلام آ رہا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے اسلام پشاور میں 1000 سال 1200 سال پہلے آیا, تو وہ کیا آیا تھا اور اب کیا آ رہا ہے؟ اس پہ ایک مولانا نے میرے خلاف بیان کیا کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل کے دور میں بھی تھے. مجھے اہل حدیث سے اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے, میں ان کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں چند اختلافات کے ساتھ. وہ میرے اختلافات ہیں, وہ علمی نوعیت کے اختلافات ہیں. باقی ان میں جو متشدد ہیں وہ گمراہ ہیں, جو معتدل ہیں ان پہ ہم وہ فتویٰ نہیں لگاتے جو ہم دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ دلیل محترم کی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ آپ جو امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اہل حدیث جنت میں جائیں گے, اس سے وہ فرقہ اہل حدیث مراد نہیں ہے, اس سے وہ لوگ مراد ہے جو حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو ابو حنیفہ بھی حدیث کو فالو کرتے تھے, امام شافعی بھی فالو کرتے تھے, اب امام احمد بن حنبل بھی فالو کرتے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ حنبلی کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ تو اہل حدیث ہیں, کیونکہ امام احمد بن حنبل خود اہل حدیث ہیں, تو ان کے فالوورز کو حنبلی کیوں کہہ رہے ہو پھر؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آج لفاظی ہے, الفاظوں سے کھیلا جا رہا ہے, الفاظوں سے, ناموں سے کیا جا رہا ہے. ناموں سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. چاول کی بوری پہ لکھا ہوا ہے, چینی کی بوری پہ لکھا ہوا ہے چاول. ایک آدمی نے دکان میں چینی کی بوری ہے, لکھا ہوا کیا ہے؟ چاول. کسی نے بولا چینی ہے لکھا ہوا چاول کیوں؟ کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھی دھوکے میں آئے گی؟ مکھی لیبل دیکھ کے کبھی بھی دھوکے میں نہیں آتی, وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. ہمارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے کا نام بتائیں.
آپ نے نام نہیں بتایا کیونکہ سب لیبل اچھا لگا کے دھوکہ دیتے. آپ نے اس فرقے میں جو خوشبو ہے اس کو بتایا کہ اس میں خوشبو کیا آ رہی ہوگی, اس میں جو علامتیں ہیں وہ کیا ہیں. جہاں اسمیل آ رہی ہو نبی اور صحابہ کی, اس اسمیل کی طرف چلے جانا, اور جہاں نبی کو لغت سے نکال دیا یا نبی کو تو رکھا ہوئے صحابہ کو نکال دیا, اس کے قریب اس کے لیبل اور نام کو دیکھ کر جانے کی کوشش نہ کرنا. آج ہمارا لوگ خون پی لیتے ہیں, کئی طلاقیں دے رہے ہیں, 3 طلاقیں. جس کو دیکھو سعودی عرب کے بن باز کا فتویٰ, صالح العثیمین کا فتویٰ, ان 2 مفتیوں کا فتویٰ کہ بھی سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں تم نے کلمہ سعودی عرب کا پڑھا ہے یا نبی اور صحابہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو, اور میں درجنوں دکھاؤں گا آپ کو. یار آپ لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ سعودی عرب کے علماء کو بنا لیا ہے. یہ تو 15ویں صدی کے علماء ہیں. وہ کہتے ہیں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں, اس حدیث کا مطلب صحابہ نے کیا سمجھا؟ کسی ایک صحابی نے اس حدیث کا وہ مفہوم لیا جو سعودی علماء لے رہے ہیں. میں سعودی علماء کے خلاف نہیں ہوں, وہ ہم سے زیادہ بہتر ہوں گے, ہم سے تقویٰ میں, للہیت میں, علماء کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے. مگر آپ نے جب تقلید کرنی ہے تو آپ سعودی علماء کی کرو گے یا صحابہ کی؟ صحابہ کی کرو گے. آپ فقہ حنفی کو نہیں مانتے, آپ شافعی کو نہیں مانتے, صحابہ کو تو سب مانتے ہیں نا. کوئی ایک صحابی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. حتیٰ کہ جو صحابی 3 کو ایک کہنے والی حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی 3 کو کتنی کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. اس کا مطلب اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بن باز مراد لے رہے ہیں. ایسے تماشے ہو رہے ہیں نا طلاقوں کے بعد آج کل. شوہر طلاقیں دیتا ہے, بیوی اپنی مرضی کا فتویٰ, بیوی کو رہنا ہے تو اہل حدیث سے فتویٰ لا رہی ہے, نہیں رہنا تو حنفیوں سے فتویٰ لے کے آ رہی ہے. قرآن نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے وہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات کو, اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. اہل حدیث حضرات علماء کی انتہائی عزت کے ساتھ, لیکن میں یہ اپنا رونا میں ان کے سامنے روتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے طلاق کے احکام مذاق بن چکے ہیں اس وقت. آپ اس پہ دوبارہ سے تحقیق کریں. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو مجتہدین کو فالو کرو, ان کا علم آج کے مولویوں سے زیادہ, وہ قرآن و حدیث کو آج کے لوگوں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. ہم قرآن حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے, خوب سمجھ لو. ہمارا یہ رائے ہے, فتویٰ ہے, جو صحیح حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو فالو کرے گا کافر ہو جائے گا. گمراہ تو دور کی بات ہے. بات یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا ایک تشریح ابو حنیفہ کہتے ہیں, ایک تشریح آپ کی نظر میں ہوتی ہے. ہم اس تشریح کو ترجیح دیں گے جو ابو حنیفہ کی رائے ہوگی. آپ کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں, نبی کی رائے پر ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح نہیں دے رہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, جو قرآن و حدیث پر ابو حنیفہ کو ترجیح دے گا اللہ کی قسم کافر ہو جائے گا. وہ ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح ہے, لیکن بات یہ آپ کے کہنے سے نہیں ہم کریں گے. آپ کی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, ابو حنیفہ کی بھی ایک رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی, لیکن اس میں غلطی کا امکان کم, آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو طلاق ثلاث میں تو 4 ائمہ متفق ہیں. یہ تو تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں, سارے صحابہ متفق ہیں. آپ کو حدیث مل گئی, یہ کیسی بات ہے بھائی؟ میں ایک اہل حدیث عالم کے پاس گیا, میں نے فتویٰ دیا تھا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. وہ صاحب لے آئے اہل حدیث سے فتویٰ. میں نے ان سے کہا کہ آپ تقلید کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا چلو پھر میں اہل حدیث عالم کے پاس چلتا ہوں, اب تحقیق کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ نے تو تحقیق کرنی ہے نا, تقلید تو کرنی نہیں ہے. لیکن یہ کر رہے تقلید ہی ہوتے ہیں, لیبل تحقیق کی, کیونکہ تحقیق پھر پوری ہوتی ہے, ادھوری نہیں ہوتی. میں ان اہل حدیث کے پاس گیا, بڑے احترام سے بیٹھا, میں نے کہا حضرت آپ نے فتویٰ دیا ہے, اس کی دلیل دیں. انہوں نے صحیح مسلم کی مشہور حدیث پیش کر دی, نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں. میں نے کہا ایسے تو متا کے بارے میں بھی آتا ہے, نبی کے دور میں متا جائز سمجھا جاتا تھا, ابو بکر کے دور میں عمر نے پابندی لگائی, تو پھر متا بھی حلال ہے. کہہ رہے نہیں اس کے تو منسوخ ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا اس کے بھی منسوخ ہونے کی دلیل ہے, ادھوری حدیث نہ بتائیں, دوسری حدیث بھی بتائیں. پھر وہ کہنے لگے, میں نے کہا پھر خود اس حدیث کے جو راوی عبداللہ بن عباس ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک وقت کی 3 ہوتی ہیں. تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا ویل ڈن,
حضرت مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھے بغیر یہ فتویٰ دے دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفاظی ہے, سمجھ رہے ہیں, لیبل اچھے اچھے لگے ہوئے ہیں. باقی ہر چیز میں اہل حدیث کو غلط نہیں کہتا, بعض چیزوں میں صحیح ہیں وہ, اور بعض چیزوں میں دیوبندی غلط, معذرت کے ساتھ. اللہ یہ کہ دیوبندیوں کے جو محققین ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, وہ ایسی غلطیاں نہیں کرتے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے, اس لیول کے جو علماء ہیں نا, وہ معتدل ہیں. وہ آپ نے دیوبندیت کو سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو فالو نہیں کرنا, ہر ایک کا بیان آپ یوٹیوب پہ سن کے فتویٰ لگا دو کہ یہ ایسا نہیں ہے بھائی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دیگ کے چاول جیسے تھوڑے سے چکھے آپ نے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اسکالر نے کوئی غلط بیان, مسئلہ غلط بیان کیا, فوراً کوئی فتنہ پرور بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کلپ چلاتا ہے, دیکھو دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں. او بھائی, یہ ایک پورا دیوبندی ٹھیکیدار تھوڑی ہے یہ بندہ کہ جو بولے گا آپ نے سب پہ ٹھوک دیا اس کو. میں تو آپ کو پھر بھی دیوبندی بریلوی کی بحث میں, یہ تو لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے, ہمیں تو ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لگاؤ نہ بریلوی. میرے نام کے ساتھ لگایا تھا, میں نے ہٹوایا ہے لوگوں سے. یہ بھی ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ جو فرقہ جنت میں جائے گا اس پہ لیبل سے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کے متاثر نہ ہو. اب نبی فرما دیتے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنتی ناجیہ نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ احسان کہ آپ نے وہ نام نہیں, آپ اگر کہتے اہل حدیث ہوں گے تو جمعے کی نماز میں ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھاتا, میں زور سے آمین کہتا. ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی کہتے کہ وہ حنفی ہوں گے تو جتنے اہل حدیث ہیں وہ کیا بن جاتے, سارے حنفی بن جاتے. ہمارے نبی کہتے کہ وہ ہری پگڑی والے ہوں گے, اب تو انہوں نے بھی سفید کر دی پگڑی, تو ہم سب ہرے ہرے ہوتے یہاں پہ. کیا خیال ہے؟ پگڑی بھی ہری ہوتی, اور اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا کیا ہرا ہوتا ہے, اللہ بہتر جانے. اور کیا ہرا ہوتا ہے؟ پین ہرا ہوتا جی, کنگھی ہری ہوتی ہے, شکریہ جی, ٹیوب لائٹ ہری. اچھا خیر, نبی فرماتے وہ دیوبندی ہوں گے تو سب لوگ اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے؟ دیوبندی. نبی فرماتے وہ شیعہ ہوں گے تو سب کیا بنے ہوتے؟ ہم محرم میں کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے, سب اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرنے میں لگے ہوتے. نبی نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں, ناموں سے متاثر نہ ہو, نام کچھ بھی ہو. اول تو ہمارا نام مسلم رکھ دیا ہے قرآن نے, تو ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں, جس کو اردو میں مسلمان کہا جاتا ہے. ہمیں کسی اور شناخت کی بالکل ضرورت نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ مشہور کیسے ہو گئے دیوبندی بریلوی؟ میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگوں نے نام دیے ہیں آسانی کے لیے. مثال کے یہ لوگ کیوں نام دیتے ہیں؟ آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے جائیں, لڑکی والے آپ کا کانسیپٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میلاد شریف والا ہے, تیجے 40ویں والا ہے, ربیع الاول میں پروگرام والا ہے, یا یہ والا نہیں ہے. اب وہ پوری ڈیٹیل پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے, پوری ڈیٹیل کے بجائے شارٹ نام رکھا ہوا, بھائی جو یہ کرتے ہیں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے, جو یہ نہیں کرتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوبندی. تو ان شارٹ وہ انہوں نے, کیونکہ مسلمان تو دونوں ہی کہلاتے ہیں نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ حنفی کیوں ہیں, آپ مسلم کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہم حنفی شافی کے مقابلے میں ہیں, غیر مسلم کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں. ہم دیوبندی بریلوی کے مقابلے میں کہلاتے ہیں, غیر مسلم کے مقابلے میں تھوڑی ہم دیوبندی ہیں, تو مسلم ہیں. تو اللہ نے ہمارا نام مسلم غیر مسلم کے مقابلے میں رکھا ہے. باقی نام بھی ہم نے نہیں رکھے, پبلک نے اپنی آسانی کے لیے رکھے, پھر وہ مشہور ہو گئے. ورنہ نہ دیوبندیت میں کچھ ہے نہ بریلویت میں کچھ ہے. اصل میں تو وہ علامت جو نبی بیان کر رہے ہیں, وہ علامت جس میں پائی جائے گی, خواہ وہ دیوبندیت کے نام سے ہو, اہل حدیث کے نام سے ہو, بریلوی کے نام سے ہو, شیعہ کے نام سے ہو, سنی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام تو وہی دینا چاہیے مسلم. لیکن میں بتا رہا ہوں لوگ اپنی آسانی کے لیے نام دیتے. کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے, تاکہ ان شارٹ بات ہو جائے نا. تو نام نبی قرآن نے ہمیں مسلم دیا, اور علامت کیا بتائی؟
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کون سا فرقہ؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا بلاغت ہے یار اس کلام میں، سارے فرقوں کا پول پٹیاں کھول دیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن کو فالو کرے گا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ہر فرقہ نسبت کہاں کرتا ہے؟ کیونکہ قرآن تو سب کی بیس ہے نا، قرآن ہی سے نکل گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک فرقہ مسلمانوں میں آئے اور کہ میں تورات کو مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، تو ہے ہی نہیں، تو کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں، نکل یہاں سے. بیس تو قرآن ہے، اور قرآن کو ماننا بھی ضروری، اس کو فالو کرنا بھی، لیکن فرقوں میں جب فرق کیا جا رہا ہے تو قرآن کا تذکرہ نہیں. ما انا علیہ، جس پر میرا عمل، میں چلوں، تو نبی جس پر چلے اس کو تو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں فرمایا حدیث، کیونکہ حدیث قول، عام طور پر حدیث کا اطلاق قول پر ہوتا ہے. بخاری میں ایک روایت آ گئی، مسلم میں ایک روایت آ گئی، لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں. نبی کا جو پراپر عمل رہا ہے، کس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے ہیں، اس کو آج کل کے لوگوں نے حدیث سے خارج کر دیا. مثال کے طور پر امام مالک حدیث لے کر آتے ہیں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی، فتویٰ دیتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جائے. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اردو میں، سارے فتنے وہاں اردو اسپیکنگ جا کے پھیلاتے ہیں، عرب میں نہیں عام طور پہ یہ تشدد. اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ناجائز، بدعت. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ہاتھ باندھ کے نماز، ہم حدیث کو فالو کریں گے، امام مالک کو فالو نہیں کریں گے. اتنی سختی سے امام مالک پہ رد کیا. میں نے کہا اس جگہ امام مالک نے کئی سال بیٹھ کے درس دیا ہے، اس نے ان کی شخصیت کا بھی احترام نہیں کیا. عوام یہ میسج لے کے جا رہی ہے کہ قرآن و حدیث کا اس کو پتہ ہے، امام مالک کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ وہ تو تبع تابعین میں سے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان قریب ایک شخص پیدا ہونے والا ہے مدینہ میں جس کی طرف پوری دنیا سے علم کے لیے لوگ آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے، اس سے مراد امام مالک ہیں. اکثر علماء اس طرف گئے. اتنے بڑے عالم کا مذاق اڑا دیا آپ نے. آپ یوں کہہ سکتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز. امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. امام مالک نے اس سے دلیل پکڑی کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوگا، اور صحابہ نے کس کو دیکھا؟ نبی کو. تو اگرچہ باندھنے کا تذکرہ ہے لیکن نبی کا آخری عمل کیا تھا؟ ہاتھ چھوڑ کے. تو امام مالک کی رائے میں یہ دلیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو ہمیں باندھنے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن جو عمل مل رہا ہے ہمیں پریکٹیکلی، جو تواتر مل رہا ہے وہ چھوڑنے کا مل رہا ہے. تو عملی تواتر کو وہ زیادہ ویلیو دے رہے ہیں قولی حدیث سے، تو وہ بھی حدیث ہی پر عمل کر رہے ہیں. پھر آپ ایک رائے بیان کر دیتے کہ بھئی ان کی رائے بھی ٹھیک ہے، دلیل ان کی بھی بنتی ہے، لیکن ہم حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، بھئی باندھنے کا تذکرہ ہے تو ہم کہتے ہیں نبی نے جو چھوڑ کے نماز پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ کسی عذر سے پڑھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جی وہ آسانی کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے. تو ادب کا تقاضا یہ کہ باندھ لیے جائیں. لیکن اگر کوئی امام مالک کی رائے کو فالو کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے. یہ انداز ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہوتا. لیکن آج کل کے اسکالرز جو قرآن حدیث کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ان کا یہ اسٹائل بولو نہیں ہے. ان کا یہ اسٹائل ہے کہ حدیث مجھے آتی ہے، باقی سارے جاہل ہیں. یہ تو امام مالک کے بارے میں. اگر وہ پوچھ لیتے نا رفع الیدین کا مسئلہ امام حنیفہ کا، پھر تو وہ ایک دم آگ نکلنا شروع ہو جاتی. جو اسٹائل امام مالک کا تھا کہ مدینہ میں نے لوگوں کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں وہی دلیل کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ کی، کہ کوفہ علم کا مرکز تھا. کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے آباد ہوئے. یہ دونوں صحابہ علم میں دوسروں سے بہت زیادہ تھے. ان کے شاگرد جتنے بھی کوفہ میں تھے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. امام ابو حنیفہ نے اس سے استدلال کیا کہ ٹھیک ہے بخاری مسلم تو امام حنیفہ کے بعد آئی ہے، لیکن صحیح حدیثیں رفع الیدین کرنے پر بھی ہیں. لیکن یہ جو آخر میں نہیں کر رہے اتنے سارے صحابہ، تو یہ اس کی علامت ہے نبی نے آخر وقت میں ترک کر دیا تھا. آپ اس دلیل پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی. میری رائے یہ کہ کیونکہ بخاری میں ہے تو ہم رفع الیدین کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہیں نبی نے کیا ہے. لیکن اگر ابو حنیفہ اہل کوفہ اور صحابہ تابعین جو ان کے شاگرد تھے ان کے عمل سے استدلال کرتے ہوئے نہ کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں،
آپ ان کی نماز کو بولو خلاف سنت ہے، اس کا مطلب آپ اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنا چاہتے ہیں. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا نا انہوں نے، آپ ترمذی میں دیکھ سکتے ہیں عربی میں، تو اس میں کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، رفع الیدین کرنا بعض اہل علم صحابہ کی رائے تھی. جب رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے تو پھر لکھتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی اہل علم صحابہ میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد. حالانکہ وہ خود بھی رفع الیدین کے قائل تھے، لیکن دلیل میں صحابہ کی جب بات آ رہی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر محدث، ہر مجتہد کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد کس کو فالو کرنا ہے؟ نبی کو فالو کرنا. تو آپ صرف قولی حدیث لے رہے ہو، نبی کا عمل نہیں دیکھ رہے، یہ مسٹیک ہے. تو نبی نے پہلی علامت کیا بیان کی؟ ما انا علیہ، بولو نا، وہ اصحابی، جس پر میں ہوں، جو میرا عمل ہے جس پر. تو یہ نبی کا عمل تھا. اب اس عمل میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ کے نماز کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے رفع الیدین کا عمل تھا، کوئی کہہ رہا ہے نہ کرنے کا عمل تھا، آخر عمل. ٹھیک ہے، یہ اختلاف شریعت میں ناپسندیدہ نہیں ہے. اس اختلاف کی بیس پہ فرقے نہیں بنتے، کوئی بنائے گا تو وہ جہنمی ہے. اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، کیونکہ دونوں میں وہ علامت پائی جا رہی ہے ما انا علیہ. کامیاب فرقے کی علامت کیا ہے؟ جس پر نبی کا عمل. تو نبی کا عمل دونوں پر ہے نا، تو اس میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی غلط بولو نا یار. نہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے کو، نہ ہاتھ چھوڑ کے، نہ رفع الیدین کرنے والے کو، نہ کرنے والے کو، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہے، دونوں مکتبہ فکر کی، اور دونوں کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ نبی سے. تو اس بیس پہ جتنا بھی اختلاف ہو، اس اختلاف سے جنت اور جہنم کا فتویٰ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگلی بات، نبی یہاں کہہ کے رکے نہیں صرف ما انا علیہ. اگر آپ رک جاتے تو ہم صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے. ہم کہتے ہیں حدیث میں کیا آ رہا ہے، بس نبی نے فرمایا وَأَصْحَابِي. کیوں؟ اب دیکھو ترتیب کیا ہے. آپ نے قرآن کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن کی لوگ ایسی تشریح کریں گے جو نبی کی تشریح کے خلاف. جیسے غامدی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بہت ساری تشریحات ایسی کرتے ہیں قرآن کی جو حدیثوں کے خلاف جا رہی ہیں. نبی نے شادی شدہ زانی مرد کو رجم کیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، متواتر روایات ہیں. وہ قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہیں کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو. تشریح ایسی کر رہے ہیں جس میں شادی شدہ کو بھی شامل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کنواروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے، متواتر حدیث سے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں ڈائریکٹ اپنے عمل کو پیش کیا، تاکہ لوگ قرآن کی وہ تشریح نہ کریں جو میرے عمل کے، صرف میری حدیث نہیں، میرے عمل کے بھی خلاف ہو. اور عمل بھی نبی کا اصل میں حدیثی کہلاتا ہے. 2 قسمیں، قولی اور ایک فعلی. آپ نے ایک عمل کیا، صحابہ نے سینہ بسینہ اس عمل کو نقل کیا، یہ بھی حدیث ہے، چاہے بخاری میں نہ بھی ہو، چاہے مسلم میں نہ بھی ہو. دوسرا، آپ نے ان لوگوں پہ رد کرنے کے لیے جو حدیث کی تشریح اخپل طریقے سے کریں اور اس میں صحابہ کو بیچ سے نکال دیں، ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ میرا اور میرے اصحاب کا عمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے اور میرے اصحاب کا عمل. کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے، حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے، یہ بھی جہنمی، چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں. لیبل جو منکرین حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن. اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے، بار بار قرآن کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام. مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی، مقصد حدیث کا انکار ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں، یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے. او بھائی، یہ جو آپ کے سامنے صبح و شام قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے. ایک آدمی قرضہ مانگنے کے لیے آیا،
اور آپ سے کہہ رہے سفارش کر دیں کہ وسیم بھائی مجھے قرضہ دے دیں. دوسرا بھی آ گیا قرضہ مانگنے کے لیے, آپ چاہ رہے ہو اس کو نہ ملے اس کو مل جائے, آپ کو پتہ ہے یہ سیٹ ایک ہی آدمی کو دے گا. اب آپ نے دوسرے کی بے پناہ تعریفیں شروع کر دیں, تو یہ تعریفوں میں ضمناً دوسرے کی کیا ہے؟ برائی ہے. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہیں دو. ٹھیک ہے نا. لیکن نام پرویزی فرقے نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل قرآن. اہل قرآن. تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ, اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ, اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ, دیوبندی رکھ سکتے ہو آپ, محمدی رکھ سکتے ہو, کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. بھئی صحابہ کیوں نہیں, صحابہ کا فتویٰ یہ کیوں نہیں ہے؟ اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میں دعوے سے کہتا ہوں خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو, کوئی ضعیف سند دکھا دو میرے بھائی. آپ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو 8 رکعت والی, اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں جو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں بولو نہیں آئی. اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں 8 کا تذکرہ ملتا ہے, وہ ضعیف روایت ہے. مان لو تو صحابہ کو نبی نے حکم دیا عمر کو فالو کرو نا, تو اگر حضرت عمر نے 8 پڑھوائی تھیں تو پھر پوری دنیا میں ہمیں 8 ملتی کیوں نہیں ہے؟ کوفہ میں, بصرہ میں, دمشق میں, مصر میں 8 سے زیادہ کیوں ملتی ہیں ہمیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں 8 ہو رہی ہیں. بھئی آج کا مکہ مدینہ لوگے یا 1200 سال 1300 سال پہلے کا مکہ مدینہ لوگے؟ آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 3 کو 1 کہتے ہیں. بھائی سعودی عرب میں آج کہتے ہیں نا, 1400 سال سے سعودی عرب میں 3 کو 3 ہی کہتے تھے. تو 1400 سال سے جو اسلام تھا وہ والا صحیح تھا یا آج جو اسلام ہے وہ والا صحیح ہے؟ کھوپڑی کام نہیں کر رہی لوگوں کی. یعنی عجیب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو, وہاں تو مصر میں بھی 3 طلاق کا 1 ہو گئی ہے, یہ سوڈان میں بھی 3 1 ہو گئی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں قانونی. اور میں نے کہا یہ اب ہو رہی ہیں, اسلام آج آئے 1400 سال پہلے آیا تھا. اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا, اب تک 3 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں 8 تراویح ہو رہی ہے, آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا حدیث پڑھ رہے ہو. کب سے شروع ہوئی ہیں 8؟ آپ 100-150 سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, پوری دنیا میں 20 سے کم کہیں بھی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی تھی. تو بعد میں چینج ہوئی ہے. اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب تو چینج, اب تھوڑی لوگ. عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے, اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. زندہ لوگ بک بھی جاتے ہیں, ان کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں, سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں, حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے. اب حرمین میں کہہ رہے ہیں 10 رکعت تراویح ہو گئی. بھائی کیا پتہ بادشاہ نے ایک آرڈر دیا ہو کہ 10 ہوں گی. ہمارے ایک دوست وہاں فجر کی نماز کا ٹائم داخل, اقامت ہو رہی, بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی نماز کھڑی ہو رہی ہے, مسجد نبوی میں پڑھو. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہ ایسا نہ ہو عمر ملک ہو, بادشاہ کا حکم ہو وقت سے پہلے پڑھنے کا, تو میں پہلے اپلیکیشن میں دیکھ لوں ٹائم داخل بھی ہوا کہ نہیں ہوا. خیر وہ تو تھوڑا انہوں نے غلو کر دیا, لیکن وہ ڈر گئے تھے نا یار, ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت میں کچھ بھی حکم دے دیا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ٹائم سے پہلے نماز پڑھنے کا آرڈر دے دے. لیکن آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عرب علماء کا فتویٰ ہے؟ اگر چند کا ہے بھی تو ہمارے لیے ان کے احترام کے باوجود وہ فتویٰ حجت نہیں ہے. اب میں آخری بات جو محرم پہ لے کے چلا تھا, میں جلدی سے وہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اصل تو میرا ٹاپک یہ تھا محرم. تو بہن بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے, محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے. نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی. میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اور اس پر کس کا عمل ہے؟ صحابہ کا. اور یہ جو چاروں ائمہ ہیں نا, انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے, صحابہ کو. اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی 1 سے ہوتی ہے, 2 سے ہوتی ہے؟
چاروں ہی متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا، نبی اور صحابہ یہ تو منسوس ہے نا. تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے، یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا، غموں میں رونا پیٹنا، ماتم کرنا، اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے. اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر. واویلا کرنا، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے. غم کے موقع پہ روئے ہیں، غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے، ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا. غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے، ماتم کی اجازت نہیں ہے. عین جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں، نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا جا کے چھیڑیں، تنگ کریں. ہمارا ملک فرقہ واریت اور لسانی اور فرقہ وارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے، مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو، آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. آپ کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں. جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے. آپ فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آج لوگ آ کہتے ہیں فرقہ واریت ختم ہو جائے. میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی، نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے، کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے، اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے، ان میں صحیح کون ہے میں وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو. کئی رشتہ آیا آپ کے لیے، بہت ساری لڑکیاں ہیں، آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو. او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس سے شادی کر لو، بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو. اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے، تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو، باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بھلا سے آپ کہیں اس کو مار دو، کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، ابا اس کو مروا دو. ابا کہے گا بیٹا تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے، جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے، وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں، ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے، اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت، ہمیں بم پھاڑنے کی، تلوار چلانے کی، گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، ہم ملتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، السلام علیکم. مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا. جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم. تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم تشدد کے قائل ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں. ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا، صحابہ پہ محرم بھی آیا، جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا، صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا، جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں، ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے دور میں نہیں ہے، تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے، اور لے گا، اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے. پسند کس کو کیا؟
سفید کو، وہ محرم میں بھی پسندیدہ، وہ سفر میں بھی، وہ ربیع الاول میں. جیسے ہی رشتہ میسر ہو اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو، چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں، سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو. محرم میں بھی کریں، جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں، اپنے ان کا فرقہ ہے، ان کا مسلک ہے، چھیڑے نہیں کسی کو، جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہ کی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے میں کدھر ہوں، میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں، نہ ان پہ طنز کریں، نہ ان پہ ہوٹنگ کریں، یہ جائز نہیں ہے، اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو. آپ کے بچے جب پوچھیں ابو انہوں نے کالے کپڑے پہنے، بولیں بیٹا ان کا فرقہ ہے، ہم لوگ اس فرقے کے نہیں ہیں، ختم ہو گئی بات. تو ابو ہم اس فرقے ہم کیوں نہیں ہیں؟ بیٹا ہم حدیث میں آتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی. جب بچہ آپ کا پوچھے نا تو آپ بتائیں حدیث میں آتا ہے جو میرے اور صحابہ نے، چونکہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر رہے. تو بیٹا پوچھے گا پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بیٹا جو ان کا کام ہے وہ ان سے پوچھنے کا ہے، وہ مجھ سے پوچھنے کا نہیں ہے. اب بچہ جائے گا ان سے پوچھنے کے لیے، اس کو بولیں بیٹا جب بڑے ہو جاؤ گے نا پھر جا کے پوچھنا، ابھی پوچھا تو رپلائی بھی ہوگا، اس سے کیا پیدا ہوگا؟ فتنہ. تو بچے میں کھوپڑی ہوگی تو وہ اتنی بات اس کی کھوپڑی میں انشاءاللہ آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح. پھر بچہ کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتا دو بیٹا قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ ان احکام کو فالو کرنا ہے. بنی اسرائیل نے ان احکام کو چھوڑ کر فرقے بنا دیے. تو بیٹا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہا ہے ان احکام کو فالو کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. سمجھتے ہو؟ بیٹا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت. ابو عبادت کیسے کرنی ہے؟ بیٹا 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا ہے. بیٹا سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، اس کے حکام علماء سے پوچھ لو. یہ کرنا ہے ہم نے، محرم میں بھی کرنا ہے، سفر میں بھی کرنا ہے، ربیع الاول میں بھی کرنا ہے اور ربیع الثانی میں بھی کرنا ہے. جس کا جو حکم آتا جائے. رمضان میں روزے رکھنے، حج کے ایام میں حج کرنا ہے، وہ اللہ نے ڈیٹیں ہمیں بتا دی. ابا محرم میں کیا کرنا ہے؟ بیٹا محرم میں 9 10 یا 10 11 کا روزہ رکھنا ہے، اور زیادہ روزے رکھ سکتے ہو تو سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کا ثواب کس مہینے میں ملتا ہے؟ محرم میں ملتا ہے. بیٹا ہم نے یہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور کیا کرنا ہے؟ اور اس سے بولو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. پکارنا نہیں ہے صرف یا اللہ مدد، نہ یا علی مدد، نہ یا غوث اعظم مدد، نہ یا رسول اللہ مدد. یہ سارے نعرے بیٹا ہم لوگوں کے بولو نہیں. اچھا ابو فلاں نے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. بیٹا کون دائرے میں داخل ہے کون خارج ہے یہ تیرا ہیڈ ایک، کیونکہ بچے نے اس کو لے کے پھر وہ فتوے دینا شروع. بیٹا اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. میں جو تو نے کرنے کے کام ہے وہ میں تجھے بتا رہا ہوں. وہی ہے نا ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ سارے لوگ سو رہے ہیں میں اکیلا جاگا ہوا ہوں، اس عمل کی لاج رکھ لے. سارے لوگ خراٹے لے رہے ہیں میں اکیلا. لوگوں نے کہا بھائی تو اپنی باتیں بتا، ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے؟ ایک آدمی نے کمبل نکال کے بولا بھائی تو اپنا بتا نا، ہماری برائیاں ہمیں کیوں ساتھ میں گھسیٹ رہا ہے، یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بیٹا یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. باقی آپ کسی بھی فتوے کون یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کون کس کا کیا مطلب ہے، چھوڑو اس بحث کو. اس میں پھر بڑی طویل بحثیں ہیں، یہ ایسے دلدل میں پھنسو گے نکلنے کے قابل نہیں رہو گے. اچھا ابو اور کیا کرنا ہے میں نے؟ تو ان کو بتاؤ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان. کیسے احسان کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا تقل لهما اف، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہنا. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے، محبت سے ان کی پیشانی پر دیکھنے سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سب سے بڑا حق اللہ رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین کا. ابا اور کیا کرنا ہے میں نے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى. بیٹا جو رشتہ جتنا قریب ہے اس سے بنا کے رکھنی ہے. ماں باپ کے بعد سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے، ان سے توڑنے نہیں دیکھنا. چاہے محرم ہو چاہے سفر میں ہو. کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے کیا کر لو؟ راضی کر لو. ان پہ خرچ کرو، ہدیے دو، ان کو نذرانے دو تاکہ یہ جڑیں. جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ محرم میں جو مرضی کر لے، حدیث میں آتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے وہ ربیع الاول میں جو مرضی کر لے. ابا اور کیا کرنا ہے؟ بیٹا رشتہ داری میں سب سے پہلا کام یہ ہے، قرآن کہتا ہے عورت کی میراث نہیں کھانا. میں مر جاؤں اپنی بہن کی وراثت
اس سے پوچھے بغیر فوراً ہینڈ اوور کر دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فوراً کیا کر دینا, اس کے حوالے کر دینا, میں مر جاؤں تو. ایسا نہ وہ 20 سال تک مانگتی رہے, یا آپ بولو ہم نے جہیز اتنا دے دیا تھا. اور بھی اس طرح کے حکام ہے جو سورۃ بقرہ میں ایک ہی جگہ اللہ نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, جب بھی لوگوں سے بات کرنی ہے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے, تمیز سے بات کیا کرو. بیٹا جب تم بات کرتے ہو تو لگتا نہیں ہے کہ تم نے تمیز کہیں سے سیکھی بھی ہے. آہستہ آواز میں بات کیا کرو, دھیمے لہجے میں بات کیا کرو. یہ تو نہ کہیں تمیز سیکھی بھی نہیں ہے, پھر اور بدتمیز بن جائے گا. تو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نمازوں کو پابندی سے قائم کرو. یہ ہمارا اسلام ہے جو محرم میں بھی ہے, سفر میں بھی ہے, ربیع الاول میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے میرے بھائی وہ ہماری اپنی اختراعات ہیں, ایجادات ہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے بیان کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا. آپ لوگوں نے بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, جانا ہے تو جا سکتے ہیں. یہ میں نے آج بیان میں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سید الشہداء کا لفظ استعمال کیا, تو حدیث میں یہ حضرت حمزہ کے لیے استعمال ہوا ہے, تو اس کو کریکشن کر لیں. حضرت حسن اور حسین کو سیدہ شبابی اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے.